بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 289 ملاحظہ فرمائیں۔ جو کام آپ نہیں کر سکتے تھے وہ ہم آپ کی طرف سے کر رہے ہیں، میں نے کہا، اور جو کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا وہ آپ کریں گے۔ اگر آپ کو مجھ پر اعتماد ہے تو آپ اکیلے آئیں گے۔ آل رائٹ، میں آؤں گا، انہوں نے کہا، مگر قذافی اسٹیڈیم بہت بڑا ہے، تم کہاں ملو گے؟ گیٹ نمبر 1 پر، میں نے کہا، اور لائن کاٹ دی۔ حسب توقع انکل رضوی نے فوراً کوئی نمبر ملانا شروع کیا۔ نمبر پولیس اسٹیشن کا تھا اور دوسری طرف سے ایس ایچ او نے بات کی۔ ایس ایس پی صاحب، حکم جناب عالی۔ میں نے ایس ایچ او کی آواز سنی۔ دیکھو بھائی، ایک گرفتاری کرنا ہے، انکل رضوی نے کہا۔ ایک مجرم ہے سکندر بخت ولد وزیر خان مرحوم۔ یس سر جی، میں جانتا ہوں، اس نے مجھے فون کیا تھا، وہ خود کو قانون کے حوالے کرنا چاہتا ہے، انکل رضوی نے کہا۔ تمہارے پاس کتنی نفری ہے اس وقت؟ جی سر جی، آپ حکم کریں۔ سب ملا کے 3 افسر ہیں اور 5 بندے، ایس ایچ او بولا۔ اچھا تو ایسا کرو کہ تم ایک افسر کو تھانے میں چھوڑ دو اور اس کے ساتھ 2 ماتحت رہنے دو، انکل نے کہا۔ تم باقی لوگوں کے ساتھ فوراً قذافی اسٹیڈیم پہنچو، گیٹ نمبر 1 پر پوزیشن لو، لیکن ذرا چھپ کے اور میرا انتظار کرو، میں بھی پہنچتا ہوں۔ سب کے پاس اسلحہ ہونا چاہیے۔ کیا میں آپ کو لینے آ جاؤں سر؟ ایس ایچ او نے کہا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، تم ڈائریکٹ پہنچو، انکل رضوی نے کہا، اور دیکھو کسی کو معلوم نہ ہو کہ تم کس کام سے جا رہے ہو۔ آپ بالکل فکر ہی نہ کریں، ایس ایچ او نے کہا، اور لائن کٹ گئی۔ مجھے انکل رضوی کی وعدہ خلافی پر افسوس ہوا۔ غالباً ان کے حوصلہ افزا رویے نے مجھے ان سے غلط امیدیں وابستہ کرنے پر مجبور کر دیا تھا، ورنہ وہ ایس ایس پی پہلے تھے اور کسی کے انکل بعد میں، خصوصاً ایک مجرم کے۔ میرے اندازے کے مطابق انکل رضوی تیار ہو کے 5 منٹ میں باہر آ سکتے تھے، چنانچہ میں نے 1 منٹ کے وقفے سے پھر ان کا نمبر ملایا۔ اس نے اتفاق سے ریسیور خود شیلا نے اٹھایا۔ میری آواز پہچانتے ہی وہ نروس ہو گئی۔ آپ نے انکل سے بات کی تھی؟ وہ بولی۔ ہاں، 1 بار نہیں 2 بار، میں نے کہا، لیکن اس وقت تم کو ایک ضروری پیغام دینا تھا۔ کیا محسن تم سے ملنے آئے گا؟ معلوم نہیں۔ تم کو معلوم ہے کہ وہ آئے گا، میں نے اسے ڈانٹا۔ جب وہ آئے تو اسے بتا دینا کہ ہم منظر کے گھر میں ہیں، خدا حافظ۔ نیچے اترتے ہی میں نے اطمینان کا سانس لیا اور جیپ کو بالکل گیٹ تک لے گیا۔ رضوی صاحب نے واقعی دروازے پر سے گارڈ ہٹا دی تھی اور اندر ان کی جیپ کے پاس بھی کوئی نہ تھا۔ ڈرائیو وے کے پیچھے مجھے سروینٹ کوارٹر کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ میں نے کیتھرین اور جولی کا تصور کیا اور سوچا کہ آخر وہ یہاں کیوں رکی ہوئی ہیں؟ ان کا اپنا گھر ہے، لیکن وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں۔ یہاں بھی پولیس ان کی کب تک حفاظت کر سکتی ہے؟ اور حفاظت سے پہلے پولیس نے کیتھرین سے تفتیش کی ہوگی، پوچھا ہوگا کہ وہ کہاں تھی، کس کے ساتھ تھی۔ اس نے کچھ بتایا تو ہوگا۔ غالباً انکل رضوی نے اسے مزید تفتیش کے لیے روک رکھا ہے۔ میں دیوار کے سائے میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا گیٹ تک آیا۔ پھر میں نے جیب سے ماچس نکالی اور اس میں ایک کیل یوں گھونپ دی کہ وہ دوسری طرف نکل آئی۔ اسے میں نے جیپ کے اگلے ٹائر کے نیچے پھنسا کے یوں رکھا کہ کیل کا نوکیلا سرا اوپر کی جانب رہا۔ دوسری ماچس میں نے غالب سے لی، اس میں دوسری کیل اسی طرح کھڑی کر کے میں نے دوسرے اگلے پہیے میں بالکل نیچے فٹ کی اور دوڑ کر باہر آ گیا۔ اب ایک ماچس کے سلپ ہونے کے باوجود دوسری کیل سے ٹائر کا فلیٹ ہو جانا یقینی تھا، ورنہ دونوں ٹائر بھی پنچر ہو سکتے تھے۔ مگر روانہ ہوتے وقت جیپ کی کم رفتار کے باعث یہ اندیشہ نہیں تھا کہ ٹائر برسٹ ہوئے تو جیپ الٹ جائے گی۔ میرے اندازے کے مطابق انکل رضوی کو اپنی کوٹھی سے باہر آ کے 100 گز دور جانے سے پہلے معلوم ہو جائے گا کہ ٹائر فلیٹ ہو گئے ہیں۔ دونوں ماچسوں کا پتہ بھی نہیں چلے گا، ان کا چورا منتشر ہو جائے گا مگر کیلیں ٹائروں میں پھنسی رہ جائیں گی۔ فوری طور پر انکل رضوی کو خیال بھی نہیں آئے گا کہ وہ کسی سازش کا شکار ہوئے ہیں۔ تقریباً 7 منٹ بعد انکل رضوی کی آواز آئی۔ کام ہے ایک، ابھی تو آئے تھے آپ؟ یہ آنٹی کی آواز تھی۔ ارے بابا، یہ بڑی مشکل نوکری ہے، تم کہتی ہو بیوی کو شور کا غلام، بیچارے شوروں کو دیکھو کس کس کے غلام ہیں، پبلک کے، افسران کے اور یہاں تک کہ ماتحتوں کے۔ وہ ہنسنے لگے۔ کتنا اچھا ہوتا اگر ہمارا بھی بس ایک شوہر ہوتا اور اسے خوش رکھنے کی ذمہ داری ختم، ایک گھر ہوتا، اسے سنبھال کے کام ختم۔ بہت آسان سمجھتے ہیں نا، کسی دن کر کے دیکھے، ایک دن اس شہر کو سنبھال کے دیکھو، وہ بولے اور جیپ سٹارٹ کی۔ ایک تھانے کو سنبھال کے دیکھو، پھر پتہ چلے گا نیچے اوپر سب چور اچک کے بیٹھے ہیں۔ اچھا کب تک آئیں گے؟ آنٹی نے کہا۔ کتنی بار کہا ہے کہ یہ سوال مت پوچھا کرو، کوئی فلم کا شو تو دیکھنے جا نہیں رہا ہوں کہ بتا دوں کہ فلم اتنے بجے ختم ہوگی اور اتنے بجے تک میں آ جاؤں گا کام ختم ہوتے ہی۔ ویسے تم یہ یاد رکھا کرو کہ کسی بھی سپاہی یا پولیس مین کا گھر سے نکلنے کے بعد واپس آنا 100% یقینی نہیں ہوتا۔ مت کریں ایسی باتیں، میں عاجز آ گئی ہوں، تم کو عادی ہو جانا چاہیے۔
اس لیے میں ایسی باتیں کرتا ہوں. جاؤ سو جاؤ, خدا حافظ, انکل نے کہا. ان کی جیپ باہر نکلی اور ہیڈ لائٹس انہوں نے سڑک پر آگے چلائیں. جیپ کا رخ ادھر ہی تھا جدھر ہماری جیپ کا, چنانچہ انہوں نے ہمیں نہیں دیکھا. حسب توقع ان کی جیپ مشکل سے 50 گز جا کے رک گئی. اسی وقت میں نے اپنی جیپ سٹارٹ کی اور ایک دم آگے بڑھا دی. انکل رضوی ابھی ٹائروں کو دیکھنے کے لیے اترے ہی تھے کہ میں نے بریک لگائے اور جیم مار کے جیپ سے اتر گیا. انہوں نے چونک کر مجھے دیکھا. السلام علیکم انکل, کیا ہوا؟ دونوں ٹائر فلیٹ ہو گئے. میں نے افسوس سے سر ہلایا. چلیے کوئی بات نہیں, گاڑی حاضر ہے. تم؟ انکل رضوی نے سیدھا کھڑا ہو کے کہا. تو یہ تمہاری حرکت ہے؟ میں معذرت خواہ ہوں, میں نے کہا, تاہم آپ کو زحمت نہیں ہوگی. مقصد کیا ہے اس حرکت کا؟ انہوں نے متانت سے کہا اور اپنا ہاتھ ریوالور کی طرف بڑھانے کی بالکل کوشش نہیں کی. ریوالور غالباً جیب میں تھا. میں نے سوچا کہ آپ کہاں تلاش کرتے پھریں گے ہمیں, کیوں نہ ہم خود آپ کو لے جائیں, میں نے کہا. اور اگر میں جانے سے انکار کر دوں؟ انہوں نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بے خوفی سے کہا. مجھے امید ہے آپ ایسا نہیں کریں گے. میری درخواست ہے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں, میں نے کہا. اپنے ایس ایچ او کو قذافی اسٹیڈیم جانے دیں, لوٹ آئے گا جھک مار کے. ہائی سی, گویا تم نے میرا فون ٹیپ کیا تھا, وہ بولے. ویری گڈ, مجرم اب پولیس افسروں کے فون سنتے ہیں, کیا دیدہ دلیری ہے. وقت کم ہے انکل, میں نے کہا. اخباری نمائندے پہنچ گئے ہوں گے. منہ بند, میں تمہارے ساتھ جانے سے انکار کرتا ہوں. آپ مجھے زبردستی پر مجبور کر رہے ہیں, میں نے کہا اور ریوالور نکال لیا. مجھے تمہاری سعادت مندی سے یہی امید تھی, انکل نے تن سے کہا. انکل بھی کہتے ہو مجھے اور میں تو کہتا ہوں. میں نے ان کی بات کاٹ دی. آپ کب خود کو انکل سمجھتے ہیں؟ آپ تو صرف ایس ایس پی ہیں. آپ نے کبھی مجھے اپنا بھتیجا نہیں سمجھا, ہمیشہ ملزم سکندر بخت وزیر خان مرحوم کہا. میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ اکیلے آئیں. آپ نے وعدہ کیا تھا اور میرے اعتماد کا دھوکہ دیا. میں مانتا ہوں آپ بہت ہوشیار شکاری ہیں, لیکن اناڑی ہم بھی نہیں رہے. میں آپ کو ہر قیمت پر لے جاؤں گا. تم پر اغوا کا ایک اور کیس بن جائے گا, انکل رضوی نے کہا, اور ایک سینئر پولیس افسر کے اغوا کو معمولی واردات نہیں سمجھا جائے گا. مجھے پرواہ نہیں, جہاں شیر وہاں سوا شیر, میں نے کہا. مجھے اپنا کام تو کرنا ہی ہے, میں نے کہا کہ میں پریس کے نمائندوں کے سامنے گرفتاری دوں گا. اور کیا تم واقعی گرفتاری دینا چاہتے تھے؟ انہوں نے کہا. میرا خیال ہے کہ تم جھوٹ بول رہے تھے. آپ کا خیال درست ہے. مجھے آپ کی موجودگی میں پریس کے سامنے ایک بیان دینا تھا, میں نے کہا. آپ کی گواہی کی ضرورت تھی مجھے, لیکن آپ نے مجھے پریس سے رابطہ کرنے سے پہلے ہی اپنی مسلح نفری کی مدد سے گرفتار کرنا چاہا. میں نے وہی کیا جو میرے نزدیک جائز اور درست تھا. میں بھی وہی کر رہا ہوں جو میرے نزدیک جائز اور درست ہے. جائز اور درست کا مطلب آپ کے نزدیک کچھ اور ہے, میرے نزدیک کچھ اور شاید ہر شخص الفاظ کا مفہوم اپنے خیالات کے حوالے سے اخذ کرتا ہے, میں نے کہا. اگر میرے لیے چودھری دلاور بھی اتنا ہی خطرناک شکاری ہے جتنے آپ ہیں, قانون کے محافظ اور قانون شکن دونوں شکاری ہیں جو ہمارے تعاقب میں ہیں, لیکن ہم نے اس شکارگاہ میں جینا سیکھ لیا ہے اور اب ہم آسان شکاری نہیں رہے. کیا آپ زحمت کریں گے؟ وقت کم ہے, میں نے ریوالور سے اشارہ کیا. انکل رضوی اپنی جگہ پر منجمد کھڑے کچھ سوچتے رہے. انکل, میں آپ پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا, میں نے کہا. فرض اور محبت کی جنگ میں کوئی مشکل مقام آیا تو آپ نے فرض کو ترجیح دی اور کبھی نہیں پچھتائے. مجھے آزمائش میں مت ڈالیں کہ میں نے آپ کی عمر کا رشتے کا کوئی لحاظ نہیں رکھا. انکل رضوی نے ساری لایا اور جیپ کی طرف بڑھے. اس جنرل کی طرح باوقار انداز میں جو اپنے حریف جنرل کے ساتھ جنگی قیدی بن کے جا رہا ہو. جنگ میں خار جیت تو ہوتی رہتی ہے, مگر ایک جنرل خار کے بھی جنرل رہتا ہے. وہ جیپ میں بیٹھنے سے پہلے ذرا سی دیر کے لیے رکے اور انہوں نے جیپ کا نمبر غور سے دیکھا. السلام علیکم انکل رضوی, غالب نے پچھلی سیٹ پر سے کہا. وہ چونکے. وعلیکم السلام, گویا آپ بھی ہیں, وہ بولے اور جیپ کی اگلی سیٹ پر بیٹھ گئے. یہ جیپ کہاں سے ملی؟ یہ دوسری سٹوری ہے, میں نے ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا اور جیپ کو سٹارٹ کیا. میری گھڑی کے مطابق ہم کچھ لیٹ ہو گئے تھے. اخباری نمائندوں سے پہلے ہمارا پہنچنا ضروری تھا, لیکن آدھ گھنٹے کا وقت بہت کم تھا. میں نے جیپ کو 70 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑایا. سڑکیں اس وقت خالی تھیں اور مجھے 500 والی سڑک عبور کر کے مال تک جانے اور چیرنگ کراس سے گھوم کر سیدھے ہاتھ پر اسمبلی بلڈنگ کے پیچھے پہنچنے میں 10 منٹ بھی نہ لگے. رائٹر کے دفتر کی پرانی عمارت بالکل سنسان پڑی ہوئی تھی. برآمدے میں صرف ایک بلب جل رہا تھا اور ایک شخص سگریٹ کا دھواں نکالتے ہوئے لمبائی کے رخ لیٹا ہوا تھا. اس کا حلیہ اتنا ہی مضحکہ خیز تھا جتنا کہ پبلک ایک روایتی صحافی کا سمجھتی ہے. جیپ کو اندر آتا دیکھ کر وہ اٹھا اور آگے آیا. جیپ کے قریب آ کر اس نے پہلے رضوی صاحب سے اور پھر غالب سے ہاتھ ملایا. کتنی دیر ہوئی تم کو پہنچے ہوئے؟ غالب نے کہا. میں ٹھیک وقت پر آ گیا تھا, تم 10 منٹ لیٹ ہو, اس نے شکایت بھرے لہجے میں کہا.
اتنا کام کا رش تھا مگر سب ایسے ہی چھوڑ کر آیا ہوں. یہاں کوئی اور تو نہیں ہے؟ میں نے جیپ سے اتر کر کہا. ایک چوکیدار تھا. میں نے بہت کہا لیکن وہ کوئی کمرہ کھولنے پر راضی نہیں ہوا. وہ بولا حالانکہ وہ مجھے جانتا ہے. خیر میں نے پچھلی طرف 4-5 کرسیاں ڈلوا دی ہیں. اور چوکیدار کہاں ہے؟ غالب نے کہا. اسے میں نے کہا تھا کہ چائے کا بندوبست رکھنا، پریس کانفرنس ہے. میں غالب کو اٹھا کے پیچھے کی طرف والے برآمدے میں لے گیا اور ایک کرسی پر یوں بٹھا دیا کہ اس کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ دوسری کرسی پر شکنجے کے ساتھ رکھی رہی. غالب کے دوست نے اس کا باغور معائنہ کیا اور اپنے فوٹوگرافر کو کوسنے لگا. وہ اسی اخبار کا کرائم رپورٹر تھا جس میں غالب تھا. چنانچہ دوسرے کرائم رپورٹر کے آنے تک وہ دوستانہ فضا میں آہستہ آہستہ باتیں کرتے رہے. ایک کرسی پر انکل رضوی بیٹھے رہے اور ایک پر میں بیٹھا رہا. اس طرح 5 کرسیاں بھر گئیں. اگلے 10 منٹ میں 5 افراد پہنچے. ہر اخبار کا ایک رپورٹر اور ایک فوٹوگرافر. وہ سب نیچے بیٹھے. ان سب نے غالب سے شکوہ کیا کہ باقی لوگوں کو کیوں بلایا گیا ہے اور غالب نے وعدہ خلافی کی ہے. لیکن غالب ہوشیار آدمی تھا. اس نے سب کو خاموش کر دیا اور مطمئن بھی کر دیا کہ یہ حالات کا تقاضا تھا. ابے رہنے دے حالات کے بچے. مرزا غالب کے اخبار سے آنے والے صحافی دوست نے سب سے زیادہ برہمی کا مظاہرہ کیا. ہم تو جانتے ہیں تیرے ضمیر کو. میں تو چاہتا تھا کہ یہ صرف میری سٹوری ہوتی. چاہتا تو میں بھی یہی تھا، دوسرے رپورٹر نے کہا. کون نہیں چاہتا تھا، یہ تیسرے نے تائید کی. مگر حق میرا زیادہ تھا. چپ بے حق کے بچے، غالب نے کہا. یہ کیا، اس سے بڑی بڑی خبریں جب ایجنسی سے ملتی ہیں تو سب کو ملتی ہیں. پریس ریلیز سب کے لیے ہوتی ہے. یہ بھی ایسی ہی خبر ہے. غالب کا وہ دوست منہ پھلا کے بیٹھ گیا. میں نے پریس کانفرنس کے آغاز میں کہا مجھے ایک بیان دینا ہے. ان سب نے اپنے اپنے ٹیپ ریکارڈر آن کر لیے جو وہ ہر پریس کانفرنس میں ساتھ لیے پھرتے تھے. میں نے بہت سوچ سوچ کے ہر لفظ کہا. یہ بتایا کہ بہت عرصے سے کچھ لوگ یہاں سے مشرقی پاکستان کے لیے علیحدگی پسند عناصر کو اسلحہ فراہم کر رہے ہیں. اس میں وہ کاروباری افراد بھی شامل ہیں جن کا ضمیر صرف پیسہ ہے اور غیر ملکی ایجنٹ بھی. کسی کا نام لیے بغیر میں نے کہا کہ ہم نے کچھ افراد کا پتہ چلایا ہے لیکن ہمارے پاس ان کے خلاف کوئی ایسا ثبوت نہیں جس کی بنیاد پر ہم انہیں قوم کے سامنے بطور مجرم پیش کر سکیں. لیکن ہم بہت جلد ثبوت، شہادت اور گواہ سب حاصل کر لیں گے. اس کے بعد میں نے اسلحے کے متعدد ذخائر کی تباہی کا حوالہ دیا اور کہا کہ وہ میں نے اپنے چند ساتھیوں کی مدد سے تباہ کیے تھے. ان میں سے چند نے بے صبری کا ثبوت دیتے ہوئے درمیان میں سوال کیے مگر انہیں میں نے خاموش کر دیا کہ ابھی میرا بیان مکمل نہیں ہوا. اپنی کارگزاری کی مفصل رودات پیش کرنے کے بعد میں نے تازہ ترین صورتحال سے انہیں آگاہ کیا اور بتایا کہ کس طرح میں نے ٹیلی فون پر SSP صاحب کو ایک اسلحے کے ذخیرے کی نشاندہی کی تھی مگر انہوں نے گمنام کال پر ایکشن سے انکار کر دیا. مجبوراً مجھے اخباری نمائندوں کا سہارا لینا پڑا کیونکہ میں خود پولیس کے سامنے پیش نہیں ہو سکتا تھا. میں نے بتایا کہ ہم کس طرح سنگرالی کے جنگلوں تک پہنچے اور وام ملک دشمنوں کے اس اڈے تک جانا کتنا دشوار ثابت ہوا. اس مہم میں غالب کی ٹانگ ایک شکنجے میں پھنسی اور ٹوٹ گئی. وہاں بارودی سرنگیں بھی تھیں لیکن خدا نے ہمیں محفوظ رکھا. میں نے خندق کا اور آس پاس کی دوسری رکاوٹوں کا ایسا نقشہ کھینچا کہ کوئی تفصیل باقی نہ رہی. میرا بیان ختم ہوتے ہی وہ سب پھٹ پڑے لیکن میں نے ان سے کہا کہ وہ باری باری سوال کریں. چونکہ میں ان سب کے نام نہیں جانتا تھا اس لیے یہ ساری گفتگو نام کے حوالے کے بغیر ہے جو رضوی صاحب سے ہوئی. سوال SSP صاحب، کیا آپ نے ملزم سکندر بخت کے ٹیلی فون کرنے کے بعد کوئی قدم اٹھایا تھا؟ جواب، میں اس کا پابند نہیں تھا. تاہم قومی سلامتی کے پیش نظر میں نے اعلیٰ حکام کو اطلاع دے دی تھی. سوال، اور کیا اعلیٰ حکام نے اس پر کوئی کارروائی کی ہے؟ جواب، ضرور کی ہوگی. اگر نہیں کی تو یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. سوال، کیا وہاں سے اسلحہ دستیاب ہوا ہے؟ جواب، مجھے معلوم نہیں. سوال، کیا کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں یا متوقع ہیں؟ جواب، میں قبل از وقت کچھ نہیں بتا سکتا. سوال، کیا سکندر بخت کی فراہم کردہ معلومات آپ کے نزدیک معتبر ہیں؟ جواب، میں نہیں سمجھتا کہ سکندر بخت کو ایسا جھوٹ بولنے سے کوئی فائدہ ہوگا. سوال، گویا آپ اسے سچ مانتے ہیں؟ جواب، سچ نہ مانتا تو اعلیٰ حکام کو کیوں خبردار کرتا؟ سوال، کیا آپ کے اور ملزم سکندر بخت کے درمیان کوئی رشتہ ہے؟ جواب، نہیں. سوال، کیا آپ ملزم سکندر بخت کو گرفتار کر چکے ہیں؟ جواب، نہیں. ملزم سکندر بخت مجھے گرفتار کر کے لایا ہے. سوال، کیا مطلب؟ جواب، مطلب یہ کہ مجھے میری مرضی کے خلاف گھر سے اغوا کر کے لایا گیا ہے. سوال، کیا اس پر آپ سکندر بخت کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے؟ جواب، یقیناً. میں موقع ملتے ہی اغوا کی رپورٹ درج کراؤں گا. ایک سرکاری افسر کی حیثیت سے نہ میں پریس کانفرنس سے خطاب کر سکتا ہوں اور نہ کوئی جواب دینے کا پابند ہوں، لیکن میں اپنی پوزیشن کلیئر کر دینا پسند کرتا ہوں. آپ سب لوگ ملزم سے پوچھ سکتی ہیں کہ کیا وہ مجھے یہاں دھوکے سے اور گن پوائنٹ پر لے کر نہیں آیا.
इस जुर्म में आपका दोस्त और खाम पेशा साफ़ी मिर्ज़ा गालिब भी बराबर का शरीक है। सवाल, सिकंदर बख्त ने असले के चंद ज़खायर का हवाला दिया है, मसलन गामे माची का अड्डा, साईं पापड़ वाले की जाली खानका जो मौजू कर्मा वाली में थी, और एक ज़खीरा जहाँ 2 हेलीकॉप्टर तबाह हुए थे। एक हेलीकॉप्टर मौजू कर्मा वाली में भी तबाह हुआ था, वहाँ किसी अखबारी नुमाइंदे को नहीं जाने दिया गया था। जवाब, सिक्योरिटी के कुछ तकाजे होते हैं, कौमी मफाद में ना हो तो हर बात अखबार वालों को नहीं बताई जा सकती। सवाल, क्या आप सिकंदर बख्त के दावों की तायद करते हैं कि उन अड्डों को इन्होंने और इनके साथियों ने तबाह किया था? जवाब, मैं कैसे तायद या तरदीद कर सकता हूँ, मैं चशमदीद गवाह तो नहीं था। सवाल, क्या यह दुरुस्त है कि वहाँ से गैर मुल्की असलहा बरामद हुआ था? जवाब, मुझे नहीं मालूम। सवाल, क्या वो हेलीकॉप्टर इंडियन थे जो तबाह हुए? जवाब, मैं नहीं जानता। सवाल, आप जानते नहीं या बताना मुनासिब नहीं समझते? जवाब, मुझे इल्म होता तब भी मैं नहीं बता सकता था, क्योंकि इन मामलात का ताल्लुक हुकूमत की खारजा पॉलिसी से और सियासत से भी हो सकता है, जबकि मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ। इसके अलावा इस किस्म के केस पुलिस हैंडल नहीं करती, इसके लिए आला सतह पर कोई एजेंसी काम करती है। सवाल, क्या आपने कोई इंडियन एजेंट पकड़ा है, उसका सुराग लगाया है? जवाब, मैंने नहीं, ये मेरा काम नहीं है। सवाल, क्या आपके पास ऐसे अफराद का रिकॉर्ड है जो मुल्क की सालमियत के खिलाफ काम कर रहे हों, गैर मुल्की ताकतों के आलाकार बने हुए हों और तकरीबी अनासिर से मिले हुए हों? जवाब, ऐसे लोग कहाँ और किस मुल्क में नहीं होते, हमारे पास भी ऐसे अफराद का रिकॉर्ड है। सवाल, फिर आपने अभी तक उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? जवाब, हर काम कायदे कानून के मुताबिक होता है। जब हमारे पास किसी गद्दार या वतन फरोश के खिलाफ इतना मवाद जमा हो जाएगा कि हम अदालत में पेश करके उसे मुजरिम साबित कर सकें, तो हम एक लम्हे की ताखीर भी नहीं करेंगे। सवाल, सिकंदर बख्त ने चंद अफराद का जिक्र किया है लेकिन किसी का नाम नहीं लिया, क्या आप उन अफराद से वाकिफ़ हैं? जवाब, मुझे नहीं मालूम कि सिकंदर बख्त ने किन अफराद का जिक्र किया है। सवाल, अगर वो आपको नाम बता दे तो आप क्या करेंगे? जवाब, तफ्तीश, सिर्फ नाम सुन के हर शख्स को ना गिरफ्तार किया जा सकता है और ना मुजरिम समझा जा सकता है। सवाल, अब तक पुलिस और दूसरे इदारों ने असलहे के कितने ज़खायर का पता चलाया है और कितने मुल्क दुश्मन अफराद के खिलाफ कार्रवाई की है? जवाब, यह बात बताना अक्लमंदी नहीं होगी। अगर हम तफसीलात ज़ाहिर कर देंगे तो इनके साथ ही रोपोश हो जाएंगे, अपने ठिकाने बदल देंगे या तरीक़ा कार बदल देंगे। ये काम राजदारी से चलते रहे हैं और डंडोरा पीट के किए भी नहीं जा सकते। इसके अलावा मेरा काम मुल्की कानून के मुताबिक लाहौर तक महदूद है, मुझे मुल्की और कौमी सतह पर होने वाले काम में दखल का इख्तियार नहीं। सवाल, आपके ख्याल में सिकंदर बख्त के खिलाफ मुकदमात की तादाद क्या है? जवाब, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। सवाल, क्या वो सब मुकदमात बहुत संगीन है? जवाब, इसका फैसला तो अदालत करती है। मेरे नज़दीक किसी को गाली देना भी एक संगीन जुर्म है, गोली मारना तो दूर की बात है। सवाल, क्या सिकंदर बख्त ने किसी को गोली मारी है? जवाब, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, एक मिसाल दी थी। सवाल, क्या इस मरहले पर सिकंदर बख्त की ज़मानत मुमकिन है? जवाब, ये भी अदालत के इख्तियार की बात है। सवाल, अगर ये साबित हो जाए कि सिकंदर बख्त और इसके साथियों ने मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ काबिल कदर जुरात का सबूत देते हुए इनके असले के ज़खायर तबाह किए, दुश्मन के एजेंटों को ठिकाने लगाया और जान पर खेल कर वतन दुश्मनों के अज़ाइम को नाकाम किया, तो क्या इन्हें मुल्की और कौमी खिदमात की एवज़ कानून से कोई रियायत मिलेगी? जवाब, आप पढ़े लिखे हो के ऐसा सवाल करते हैं, कानून में रियायत या तरमीम कैसे मुमकिन है? और अगर किसी को मुकदमात वापस लेने का इख्तियार है तो वो हुकूमत को हासिल है। मैं हुकूमत नहीं हूँ कि अभी से कुछ बता सकूँ, ना मैं अदालती मामलात पर तबसरा करने का मजाज हूँ। सवाल, आपका ज़ाती ख्याल क्या है, सिकंदर बख्त के साथियों के दावे दुरुस्त हैं? जवाब, मेरी ज़ाती राय कोई अहमियत नहीं रखती। सवाल, लेकिन अभी तक किसी ने भी ऐसा दावा नहीं किया और हुकूमत की तरफ से कोई बयान भी जारी नहीं हुआ कि असले के वो ज़खायर किसने तबाह किए थे। जवाब, हुकूमत को तरदीद या तायद की ज़रूरत कभी पेश नहीं आई, क्योंकि ये दावे कभी हुकूमत के सामने नहीं आए। सवाल, संग्राली के एमुनेशन डिपो के मुतालिक सिकंदर बख्त के इंकशाफात पर हुकूमत ये नहीं कह सकती कि इसे पहले से इल्म था। क्या इस तरह तस्दीक नहीं हो जाती कि दर हकीकत सिकंदर बख्त और इनके साथियों ही ने अब तक तमाम पेशरफ्त की है और बज़ाहिर इनके दावे दुरुस्त हैं? जवाब, नो कमेंट। सवाल, क्या इन हालात में ये फ़र्ज़ नहीं किया जा सकता कि सिकंदर बख्त के खिलाफ सारे मुकदमात एक साजिश का नतीजा थे, जिसका मकसद इनको जेल में बंद करा के असल मकसद में कामयाबी हासिल करने से रोकना था? और क्या ये फ़र्ज़ नहीं किया जा सकता कि इस मुल्क दुश्मन अनासर की सिकंदर से दुश्मनी में पुलिस भी शामिल थी जिसने मुकदमात बनाए? जवाब, फ़र्ज़ करने को आप कुछ भी फ़र्ज़ कर सकते हैं। और उसके बाद मेरी बारी आई और उन चारों ने मुझसे ये सवालात किए। सवाल,
मिस्टर सिकंदर बख्त, आपके खिलाफ सबसे पहले एक कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया था। आप पर इल्ज़ाम था कि आपने अपने वालिद के एक बिजनेस पार्टनर को कत्ल किया था। जवाब: मैं चाहता हूं कि आपके सवालात मेरे मुकदमात के बारे में ना हों। सवाल: पूछने का मकसद ये था कि आपके खिलाफ मुकदमात कायम करने वाले वही लोग थे जो अब आपके ख्याल में वतन दुश्मन अनासिर हैं, या उनके आलाकार बने हुए हैं, मसलन जिनके खिलाफ विरासत का मुकदमा था। जवाब: मैं ऐसा नहीं समझता। सवाल: क्या ये फ़र्ज़ करना गलत होगा कि आपको जानबूझ के एक से ज़ायद मुकदमात में उलझाया गया था ताकि आप इन अनासर को बेनकाब ना कर सकें? जवाब: जैसा कि एसएसपी साहब ने कहा, आप कुछ भी फ़र्ज़ कर सकते हैं। सवाल: आखिर आप खुलकर उनके खिलाफ बात क्यों नहीं करते? क्या आप उनसे डरते हैं? जवाब: जी हाँ, मैं उनसे डरता हूँ। मेरी जगह आप होते तो आप भी डरते। ना मैं सुपरमैन हूँ, ना टार्जन, ना मुझे जोडू कराटे में ब्लैक बेल्ट मिली है, और ना ही कुंग फू वगैरह मैं जानता हूँ। मेरा मसला है यहाँ का निज़ाम इंसाफ, जो कदम कदम पर सबूत और शहादत तलब करता है, और सबूत के बगैर तो शाही शाम वल्दियत के खाने में बाप का नाम तक गलत दर्ज किया जाता है। फिर पुलिस है जो इंसाफ करने वालों और इंसाफ मांगने वालों की राह में सबसे बड़ी लगावट बन जाती है। फिर पुलिस है जो इंसाफ करने वालों और इंसाफ मांगने वालों की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। सवाल: क्या आप इस पूरे निज़ाम को बदल सकते हैं जिसकी सारी खराबियां हम सब जानते हैं? अगर नहीं तो फिर आप क्या करेंगे? जवाब: वही जो अब हम कर रहे हैं, सिर्फ खुद पर और अल्लाह पर भरोसा रखते हुए। सवाल: आपने मुतअद्दिद बार जमा का सीगा इस्तेमाल किया है और कहा है कि हमारे साथी। आपके ये साथी कौन है? जवाब: मैं किसी का नाम बता के उसे किसी शिकारी के सामने नहीं डालूंगा। सवाल: शिकारी आप किसे कहते हैं? जवाब: उन सब को जो इंसाफ के नाम पर इस्तेहसाल करते हैं, कमज़ोर से हक छीनते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस के फ़लसफ़े को आज के हालात का तकादा समझते हैं, कानून को कमज़ोर का सहारा समझते हैं, लेकिन कमज़ोर के लिए जीने के हक़ को तस्लीम नहीं करते। ये ला नहीं, जंगल ला पर यकीन रखने वाले वो सब लोग हैं जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के कायल हैं, जो असूल, ईमान, इक़दार व अकायद की खरीदो फरोख्त को जवाद अता करते हैं। इस तारीफ़ की रोशनी में आप माशरे के खारिज शिकारी को शिनाख्त कर सकते हैं। सवाल: क्या आप खुद शिकारी नहीं हैं? जवाब: हम भी शिकारी हैं। हम माशरे के हर शिकारी के शिकारी हैं। सवाल: आप कब तक इस तरह रोपोश रहेंगे और अपने जराइम में इजाफा करते रहेंगे? जवाब: जब तक हम अपने मकसद में कामयाब नहीं होते, और जब हम कामयाब होंगे तो ये माशरा हमें खुशामदीद कहेगा। सवाल: क्या मिर्ज़ा गालिब भी आपके साथी हैं? जवाब: नहीं, ये साफ़ी हैं। बाज़ औक़ात ख़बरों की जुस्तजू में संगराली जैसे दूर अफ्तादा मुकाम तक पहुँच जाते हैं। ये ख़बरों की शिकारी हैं। सवाल: क्या आपने इनको मदऊ किया था कि ये संगराली डिपो खुद देख लें? जवाब: जी, और उसके बाद इन्होंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ाम किया। ये सब मैं नहीं कर सकता था। सवाल: आपको एसएसपी को अगवा करके लाने की क्या ज़रूरत थी? जवाब: मैं इन्हें अगवा करके नहीं लाया, इन्हीं की जीप में यहाँ पहुँचा हूँ और जीप बाहर खड़ी है, आप लोग देख सकते हैं। मैंने इनको रास्ते में देखा और रोक लिया। मैंने कहा कि मैं अपनी गिरफ्तारी दे सकता हूँ, बशर्ते कि मुझे पहले प्रेस के सामने अपना नुक्ता नज़र बयान करने दिया जाए। मैंने इनसे झूठ बोला था क्योंकि मेरा इरादा हरगिज़ गिरफ्तारी देने का ना था, मैं इनको सिर्फ गवाह रखना चाहता था। सवाल: लेकिन इन्होंने कहा है कि ये आपके खिलाफ अगवा की रिपोर्ट लिखवाएंगे? जवाब: ये एसएसपी है, मेरे खिलाफ डाके और कत्ल की रिपोर्ट भी लिखवा सकते हैं, मगर ये खुद जानते हैं कि जुर्म वो होता है जिसके चशमदीद गवाह हों, जिसका सबूत हो। कोई जुर्म बेमकसद नहीं होता, अगवा ज़बरदस्ती होता है, जबकि ये अपनी जीप खुद चला के लाए हैं, और आपने देखा भी था कि खुद ही उतर के अंदर आए थे। ना इनके हाथ पांव बंधे हुए थे और ना ये बेहोश थे। सवाल: आपके एक और साथी मिस्टर मोहसिन? जवाब: मुझे उनके मुताल्लिक कुछ मालूम नहीं। उनकी बीवी अलबत्ता एसएसपी साहब के घर में मुकीम है, मेरी उनसे फ़ोन पर बात हुई थी, वो भी यहीं होंगी या मुमकिन है बाहर हों। मिस्टर मोहसिन के वालिद और एसएसपी साहब के ताल्लुकात बरादराना थे, मेरे वालिद वज़ीर खान मरहूम की तरह। सवाल: आपके साथ एक खातून एडवोकेट मिस राबिया का नाम भी आया था? जवाब: मैंने सुना है कि वो कराची में हैं और प्रैक्टिस कर रही हैं। सवाल: आपके बारे में ये मशहूर हुआ था कि आपने एक दहशतगर्द तंजीम MRS के नाम से बनाई थी? जवाब: ये हवाई किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। सवाल: मिस्टर सिकंदर बख्त, सवाल ये है कि आखिर आपके साथी कौन है? जवाब: आप सब, तमाम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, तमाम इंसानियत दोस्त लोग, बाज़मीर इंसान, पाकिस्तान की आवाम, इंसाफ और हक के अलम बरदार। क्या इतने साथी कम हैं? अब आप लोग जा सकते हैं, मैं किसी और सवाल का जवाब नहीं दूंगा। उन्होंने बहुत शोर किया कि वो गालिब से भी कुछ पूछना चाहते हैं, मगर गालिब ने कहा कि वो कुछ नहीं जानता। सवालात किसी तरतीब से नहीं किए गए थे, दरमियान में कभी कोई बोलता था, कभी कोई।
ایک دو جگہ خود انکل رضوی نے احتجاج کیا مگر میں نے ان کی ایک نہ چلنے دی۔ مثلاً انہوں نے جیپ والی بات کی تردید کی تھی لیکن میں اپنے جھوٹ پر اڑ گیا اور ان کا سچ نہ چل سکا۔